Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khatimun nabiyyin wa shafi'ul muznabin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. سلسلہ مجالس جاری ہے اور آج اس عشرے کی چوتھی مجلس ہے. ہمارا عنوان فلسفہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اب تک آپ کے سامنے زائر کو کتنا اجر ملتا ہے بیان ہوا. زائر کو وفات کے بعد جب وہ اس عالم میں ہوگا جہاں اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہوگا، اس وقت اس کا کتنا اجر، کتنا ثواب ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کو کیا کرامت نصیب ہوگی اور کس مقام تک وہ پہنچے گا، یہ تمام آپ کے سامنے ائمہ معصومین کی احادیث کی نظر میں بیان کیا ہے. کربلا کسی بھی انسان کو بے مقصد بلایا نہیں جا رہا. کربلا بلا وجہ بلایا نہیں جا رہا. جس طرح خدا نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، خدا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راز ہے، خدا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، اس طرح کربلا میں بلانے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. جس طرح حجاب کا ایک فلسفہ ہے کہ حجاب آپ کو باوقار بناتا ہے، جس طرح نماز کا فلسفہ ہے کہ نماز تکبر سے بچا لیتی ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز کا فلسفہ. اس طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے جس کی وجہ سے خدا نے اس کو ہم پر یا مستحب یا واجب قرار دیا ہے. اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام کی بھی حکمت ہے جس کی وجہ سے ہم پر وہ مستحب لازم کی طرح قرار دیا گیا ہے. زیارت عموماً جب ہم امام کی کسی معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں، جس کو زیارت پڑھنا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، یعنی یا مجالس کے بعد یا نماز کے بعد یا جب ائمہ کے روزوں پہ ہم جاتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں. مخصوص ایام آتے ہیں جیسے 10 محرم ہے، آپ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی. 40 پر جب امام حسین کے 40ویں کی جو مجلس ہوتی ہے، جب 40 دن مکمل ہوتے ہیں، اس پر آپ زیارت 40 پڑھتے ہیں. یا مختلف موقعوں پر جب امام حسین کی زیارت یا کسی بھی معصوم کی ولادت یا شہادت پر اس کی زیارت پڑھی جاتی ہے. ہمارے ہاں زیارت کو سمجھا جاتا ہے بعض اوقات ورد، یعنی کوئی حاجت آپ کی قبول نہیں ہو رہی، اور ایک روایت بھی ہے کہ اگر آپ کی حاجت قبول نہ ہو تو 40 روز تک امام حسین کی زیارت پڑھیں تو ہر حاجت قبول ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہے کہ شب جمعہ میں زیارت امام حسین 2 رکعت نماز کے ساتھ وہ اگر آپ پڑھیں تو ہر دعا قبول کرتا ہے پروردگار. یعنی ہم نے زیارات کو لیا ہے حاجات کے اور وردوں کے طور پر. یعنی یہاں بھی زیارت سے ہم نے حاصل کچھ نہیں کیا، یا وہ ورد ہے یا حاجت قبول کرانے کا کوئی ذریعہ ہے ہمارے نزدیک. لیکن اصل میں یہ زیارت جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے امام حسین کی، یہ کیوں ہے؟ یہ زیارات ان دوروں کی ہے، ان ادوار کی ہے جس وقت مولا علی کا نام لینا بھی جرم تھا. جیسے حجاج بن یوسف کا جو زمانہ تھا، اس وقت علوی کہلانا بہت مشکل تھا. اگر کسی نے کہا ہے شیعان علی ابن ابی طالب ہے تو یہ جرم تھا اس کے لیے کہ اس نے کیوں کہا ہے. یہ وہ دور تھا جہاں حجاج کی جو اس کے ساتھ لشکر تھا، مقابلہ ہوتا تھا کہ کون کتنے شیعوں کو مارے گا، اور اس کو انعام ملتا تھا جس نے سب سے زیادہ شیعوں کو سب سے زیادہ بے دردی سے قتل کیا ہوتا تھا. یہ وہ دور تھا جب گلیوں میں نالیوں میں شیعوں کا لہو بہتا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب شیعوں کو دیواروں میں چنا جاتا تھا باقاعدہ، اور ان کے خون سے گارا بنایا جاتا تھا اور پھر دیواروں کو بنایا جایا کرتا تھا. یہ وہ دور تھا. یعنی شیعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان دوروں سے گزر کے آئے ہیں ہم، ان ادوار سے گزر کے آئے ہیں ہم. اس دور میں ائمہ کے لیے تبلیغ کتنی مشکل ہوگی، اماموں کے لیے دین کو پہنچانا کتنا مشکل ہوگا، ائمہ کے لیے
کربلا تک پہنچانا لوگوں کو کتنا مشکل ہوگا. جہاں نام علی جرم ہو وہاں پر کتنا مشکل ہے کہ لوگوں کو دین بتایا جائے, لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے, لوگوں کو حق کا راستہ بتایا جائے. تو آئمہ نے ایک اور طریقہ اپنایا, معصومین نے, اماموں نے ایک اور طریقہ اپنایا. طریقہ کیا کیا؟ انہوں نے زیارتوں کے ذریعے سے امام حسین کی زیارتیں, مختلف معصومین نے مختلف زیارات لکھی. امام جعفر صادق نے بھی امام کی زیارت لکھی ہے. امام باقی آئمہ نے بھی, امام ہادی نے بھی امام کی زیارت بیان فرمائی ہے. اور امام ہادی کی جو زیارت ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ کے نام سے وہ زیارت مشہور ہے, اور بہت خوبصورت زیارات ہیں. ظاہراً زیارت ہے, لیکن اگر آپ کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں صرف سلام نہیں ہے. خاص طور پہ زیارت جامعہ کبیرہ یہ وہ زیارت ہے جس میں پوری امامت بتائی ہے. امامت کس کو کہتے ہیں؟ درود بھیجیے محمد علیہ. جس میں خاموشی کے ساتھ آپ کو آ کے تشریف کرنا ہوتی وہ بچوں کے لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ خاموشی سے بچوں کو احترام کے ساتھ مجلس میں بٹھائیں. مجلس کا احترام ہوتا ہے جہاں پر خالی مومنین مومنات نہیں ہوتے, بلکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ پاک ہستیاں بھی آتی ہیں مجلس حسین ابن علی میں. تو اس حساب سے تھوڑا سا احترام کی جگہ درست ہے کہ احترام بنتا ہے کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے. اس فرش ازا کا احترام ہے, مجلس حسین ابن علی کا احترام ہے, اور پھر جو پاک ہستیاں ہیں ان کا اپنی جگہ اپنے مقام پر ایک احترام ہے, اور جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا احترام لازم ہے. ہم ان زیارت ناموں کو کیونکہ صرف سلام کی حد تک سمجھتے ہیں, زیارت کی حد تک سمجھتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہی زیارتیں ہیں, جبکہ زیارت جامعہ میں پوری امامت بتائی ہے امام نے کہ امامت کس کو کہتے ہیں. یعنی راز امامت کے ان زیارت ناموں میں تھے. اماموں نے کوڈ بتائے, چھپ کر راز بتائے امامت کے, تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور جو ماننے والے ہیں ان تک پیغام بھی پہنچ جائے. یعنی یہ زیارت ایک طریقہ تھا, ایک انداز تھا لوگوں کو تبلیغ کرنے کا. ائمہ کا انداز تھا یہ. ہم نے اس کو ورد سمجھ لیا, ہم نے حاجات کے وسیلے کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. بھلے یہ غلط نہیں ہے, لیکن اصل ہدف اس کا یہ, اصل مقصد جو تھا وہ اس کا یہ نہیں تھا. یہ زیارت نامے جو ہمیں ملے, اگر ہم اس شعور کے ساتھ ان کو پڑھیں, اس شعور کے ساتھ ان کو سمجھیں کہ جو حق ہے ان کو سمجھنے کا, تو پتہ چلے گا کہ ہمیں کربلا کیوں بھیجا جا رہا ہے, ہمیں کربلا کس کے روزے پر ہمیں ائمہ معصومین بھیج رہے ہیں اس مقام پر. جس طرح جب مسلمان حج کرتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور خصوصیت سے حج, کیونکہ حج صاحب استطاعت پر واجب قرار دیا گیا ہے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں حج پر کہ کیسا عمل ہے حج, خدا نے کتنی خوبصورت عبادت رکھی ہے, لیکن کیا حج ثواب کے لیے ہے؟ آپ کو یہاں بیٹھ کر, چھٹا میں بیٹھ کر آپ کو ثواب نہیں مل سکتا. مل سکتا ہے, نیک اعمال کریں تو ثواب تو جہاں بھی مل جائے گا, لیکن خصوصیت سے خاص ثواب ہے جس کو بڑی محنت کرنے کے بعد آپ کو کہا ہے کہ یہ ملے گا. یعنی حاجی کے لیے ایک خاص ثواب رکھا ہے, اس کا ایک خاص مقام رکھا ہے. وہ یہاں سے کئی پیسے لگا کر جاتا ہے اس مقام پر, وہاں پہنچتا ہے, بیت اللہ کا حج کرتا ہے, وہ تمام اعمال جو حج کے ہیں ان سب کو بجا لاتا ہے, اور اس کے بعد اس میں خاص قسم کا ثواب, ایک خاص قسم کا اس شخص کو اجر ملتا ہے. وہ اجر وہی کے لیے. ثواب کیوں رکھا؟ ثواب اس لیے ہے کہ آپ میں رغبت پیدا ہو کہ میں نے وہاں جانا ہے. حج کا مقصد ثواب نہیں ہے, حج کا فلسفہ ثواب نہیں ہے. ثواب لینے کے لیے نہیں بلایا, بلانے کے لیے, بلانے کی وجہ کچھ اور ہے, لیکن ثواب کیوں ہے؟ جس طرح بچہ جب ہوم ورک نہیں کرتا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہیں ایک چاکلیٹ ملے گی, تمہیں ٹافی ملے گی, تم یہ ہوم ورک کر لو. ایسا ہی ہے نا, آپ بچیاں بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ, بچپن میں ہوا ہوگا,
یا جو ٹیچرز ہیں ان کے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ لالچ دے کر کچھ نہ کچھ کرا لیتی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم بچے کو جب کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو ہم اسے لالچ دیتے ہیں کہ تم یہ ٹافی لے لو اور یہ کام کر لو. اصل مقصد ٹافی تو نہیں ہے, اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہوم ورک کرانا. اصل مقصد ہے وہ کام کر لے. لیکن ٹافی کیا ہے؟ ٹافی اس کا اجر ہے کام کرنے کا, کام کرنے کا صلہ ہے, کام کرنے کا بدلہ ہے. مقصد کام ہے. اصل مقصد حج پر بلانے کا جو ہے وہ کچھ اور ہے. ثواب یہ ٹافی ہے, ثواب یہ چاکلیٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ وہاں جا رہے ہیں کہ یہ ٹافیاں وہاں زیادہ ملیں گی, یعنی یہ اجر وہاں زیادہ ملے گا, ثواب وہاں زیادہ ملے گا, اس لیے آپ یہاں سے اٹھ کر وہاں پر جاتے ہیں. لیکن اصل حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے, یقیناً جوان نسل اس چیز کو شاید جلدی سمجھ جائے, اور میں اس حج کے ذریعے سے آپ کو امام حسین کی زیارت سمجھانا چاہتی ہوں. جب انسان حج پہ جاتا ہے, آپ اعمال بجا لاتے ہیں, اور ایک مقام ایسا آتا ہے, ایک میدان ایسا آتا ہے جس میں رات کو بیٹھ کر آپ کنکریاں جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگلے دن آپ نے شیطان کو کنکریاں مار دی ہوتی, عید والے روز رات کو آپ کنکر جمع کرتے ہیں, اکٹھے کر لیتے ہیں. اب کنکر جمع کرنے کے بعد اگلی دن صبح نمودار ہوتی ہے, آپ کو ایک دوسرے میدان میں داخل ہونا ہے, اور وہاں پر جا کر آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنی. وہی جو پتھر اکٹھے کیے تھے, کنکر اکٹھے کیے تھے, اب وہ آپ نے جا کر شیطان کو مارنے ہیں. اب جب آپ شیطان کو وہ مار لیتے ہیں, اب آپ کو وہاں سے پلٹنا ہے اور ایک اور میدان میں آنا ہے, وہاں پر آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے. ایسا ہی ہے نا, پہلے کنکریاں اکٹھی کی, پھر شیطان کو ماری, اور پھر قربانی دی. یہ کیا ہے؟ یعنی رات کو مومن ساری رات اسلحہ جمع کرتا ہے. خدا نے رات دی ہے مومن کو, وہ کنکر یعنی لیس ہوتا ہے اسلحے سے, تیاری کرتا ہے اگلے دن جنگ کے میدان میں اترنا ہے. اصل میں یہ تیاری ہے. رات کو اسلحہ, یعنی ایک طرف حج یہ بتا رہا ہے بغیر تیاری کے میدان میں نہ جانا, میدان میں اترنے سے پہلے لیس ہونا ضروری ہے, تیاری کرنی ضروری ہے. پہلے میدان میں اتر کر تیاری کی جاتی ہے. جب اسلحے سے لیس ہو جاتے ہیں, جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا لے لیتے ہیں, اب اگلے میدان میں اترتے ہیں. اب جب آپ شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں, یعنی اپنے وقت کے یزید کو مار لیتے ہیں, اپنے وقت کے یزید پر حملہ کر لیتے ہیں, اپنے وقت کے یزید آل سعود پر حملہ کرتے ہیں, اپنے وقت کے یزید امریکہ پر حملہ کرتے ہیں, اپنے وقت کے یزید اسرائیل پر جب آپ حملہ کرتے ہیں, یقیناً جب آپ اپنے وقت کے یزید پر حملہ کریں گے تو دشمن رد عمل بھی دکھائے گا. وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گا نا, آپ جو کچھ کریں گے وہ اس کے بدلے میں کچھ کرے گا. اب یہ قربانی کیا ہے کنکریاں مارنے کے بعد؟ یہ قربانی اس لیے ہے کہ اب تم دشمن سے پنگا لے کر آئے ہو, اب تم اس پر حملہ کرائے, اب وہ حملہ کرے گا. اب جب وہ حملہ کرے تو میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے, اب قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اب تم نے قربانی بھی دینی ہے, وہاں جانور کی دینی ہے, لیکن جب واپس پلٹ کے حاجی آئے گا اور اپنے وقت کے یزید کو یہ کنکریاں مارے گا, اس میدان پہ اترے گا, تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اپنی جان کی, اپنی اولاد کی, اپنی نفس کی, اپنے مال کی, اپنی آبرو کی, اب جو قربانی بھی سامنے آئے گی وہ دینی پڑے گی. خدا نے آپ کو میدان حج میں بلایا, مکہ میں بلایا, مینا میں بلایا, مشعر میں بلایا. یہ تمام اعمال جو آپ نے انجام دیے کس لیے دیے؟ فلسفہ کیا ہے؟ اور بعد میں کہا کہ جب تم حج کرو, طواف کر لو, تو پھر تم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کرو. اب اتنا بڑا خانہ کعبہ کے ارد گرد مقام ہے, اتنی جگہ ہے, کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیں, لیکن نہیں. اس طواف کے بعد تم نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنی. کیوں؟ کیونکہ تم
یہ جس مقام پر آئے ہو، جس جگہ پر آئے ہو، جس قبلے میں آئے ہو، جس کعبے میں آئے ہو، یہ کعبہ ابراہیم ساز ہے، یہ مقام ابراہیم بناتا ہے. تم یہاں ابراہیم صفت بننے کے لیے آئے ہو، تم یہاں بت شکن بننے کے لیے آئے ہو. اب جب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر تم یہاں نماز پڑھو گے، اب جب واپس جاؤ گے تو تمہارے اندر ابراہیم کی صفتیں موجود ہوں. تمہارے زمانے میں جو بھی بت ہے ان بتوں کو توڑ دو، تمہارے راستے میں جتنے بت ہیں ان بتوں کو توڑ دو. ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم نے وہ وابستگیاں جو راستے میں تھی ابراہیم نے تمام وابستگیوں کو وہ جو جوڑ رہا تھا، وہ محبت جو ابراہیم کو دنیا سے جوڑ رہی تھی. اولاد کی محبت ایسی ہے نا، اولاد کی محبت انسان کو دنیا سے جوڑ دیتی ہے. اب اولاد ہو وہ بھی بڑھاپے میں ملی ہو، کتنی قیمتی ہوتی ہے. بڑھاپے کی اولاد اور عام اولاد نہیں، نبی اولاد بھی بڑھاپے کی اور اولاد بھی نبی. اب جب نبی ملا ہو، اولاد ملی ہو، بڑھاپے میں ملی ہو، کتنی قیمتی ہوتی ہے. اور خدا نے وہی مانگ لیا جس سے ابراہیم دنیا سے جڑے ہوئے تھے، خدا نے وہی طلب کر لیا، خدا نے وہی مانگ لیا. اب ابراہیم کا امتحان ہے، خدا چاہیے یا اولاد چاہیے. مقام ابراہیم پر نماز اس لیے پڑھوائی کہ جب جاؤ میدان میں ابراہیم صفت ہو کر جانا، چونکہ ابراہیم نے ان وابستگیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا. ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، ابراہیم نے قربانی کر دی تھی. یہ خدا ہے کہ جس نے بیٹے کو بچایا ہے، ابراہیم قربان کر چکے تھے. ہم نے اور آپ نے ان وابستگیوں کو اسی طرح ذبح کرنا ہے، اسی طرح قربان کر دینا ہے. کس پر؟ اپنے پروردگار عالم پر. اصل حج کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے ابراہیم صفت بن کر لوٹنا ہے. اور پھر حج پر آپ کو بلایا جا رہا ہے. 3 ہستیوں کا عمل ہے حج. 3 بہترین ہستیاں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک ماں ہے. حضرت ابراہیم کی زوجہ کے نیچے حضرت ہاجر. 3 ہستیوں کا عمل. آپ کو صفا اور مروہ کے چکر لگانے پڑیں گے ورنہ آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا. کس کا عمل ہے؟ ایک ماں نے یہ عمل کیا ہے، ایک عورت نے یہ عمل کیا ہے، اور اس عورت کا عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ حج کا حصہ بنا دیا. عورت ہے، معمولی عورت ہے، اور معمولی عورت کا ایک عمل ایسا ہے کہ خدا کو بہت پسند آیا. ایک بیٹا ہے جو مدی ہے اپنے نبی کا، باپ بھی ہے اور نبی بھی ہے، اتنا مدی ہے کہ قربانی کے لیے تیار ہو گیا. ایک وہ مقام ہے جہاں باپ ہے، بت شکن ہے، بتوں کو توڑ رہا ہے، اس مقام پہ کھڑے ہو کر خانے خدا کا طواف بھی کر رہا ہے. اور وہ ماں ہے جو موجودہ شیطان کو کنکر بھی مار رہی ہے. یہی تمام عمل جب اکٹھے ہوئے خاندان کے تو حج بن گیا. اور خدا یہی فلسفہ دے رہا ہے آپ کو اور مجھے کہ جب وہاں سے لوٹو تو ابراہیم صفت بن کے لوٹو. اپنے وقت کے دشمن کو نیست و نابود کر دو. میدان میں اترو تو تیاری کے ساتھ اترو، میدان میں اترو تو اسلحہ لے کر اترو. اسی طرح جیسے حج پر بلایا بیت اللہ میں، ایسے ہی آپ کو کربلا بلایا گیا. کربلا کوئی عام مقام یا کوئی عام جگہ نہیں ہے، آپ کو کربلا بھی ایسے ہی بلایا گیا ہے. آپ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مزار، ایک ہوتا ہے زائر، سمجھ کے تو آ رہی ہے نا، بچیوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. ایک ہوتا ہے مزار، ایک ہوتا ہے زائر، اور ایک ہوتا ہے مزور. مزار کیا ہوتا ہے؟ جہاں وہ لحد ہے، وہ قبر ہے، وہ مزار ہے. امام حسین کا مزار، وہ کربلا میں جو مزار ہے وہ امام حسین کا مزار ہے، یعنی جہاں امام حسین کی قبر ہے. ایک مقام پر حضرت عباس کا مزار ہے، یعنی جہاں پر ان کی قبر ہے. مزار وہ روزہ، وہ قبر، وہ مزار ہے.
مزار کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر ملاقات کی جاتی ہے، وہی جگہ ہے نا مزار۔ آپ یہاں سے کربلا کے لیے جب جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کس کے روزے پہ جا رہے ہیں؟ امام حسین کے روزے پر۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ملاقات۔ مزار کہتے ہیں ملاقات کی جگہ کو، زائر کہتے ہیں جو ملاقات کرنے جا رہا ہوتا ہے، مزور کہتے ہیں اس کو جس سے ملاقات کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ مزور ہے امام حسین جن سے آپ ملنے جا رہے ہیں، جن کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ مزار ہے وہ روضہ حسین، ملاقات کی جگہ۔ زائر ہے آپ، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو زائر جاتے ہیں، مزار بھی ہوتا ہے اور زائر بھی ہوتا ہے، مزور نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کی مزور سے ملاقات نہیں ہوتی، ہوتا ہے مزور، وہ اہل صاحب قبر ہوتا ہے، مولا حسین ہوتے ہیں۔ زائر جاتا ہے، مزار کو چومتا ہے، جالیوں کو چومتا ہے، دعاؤں کو مانگتا ہے، زری پر بوسہ لیتا ہے اور بوسہ لے کے واپس پلٹ آتا ہے۔ جیسا گیا تھا ویسا ہی آ جاتا ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آتی۔ اگر زائر جائے اور جیسا گیا ہے ویسا ہی واپس پلٹے، گویا ملاقات کر کے نہیں آیا۔ ملاقات مقام پر پہنچا، گھر پہنچا، گھر والا نہیں ملا، پلٹ آئی۔ اتنی محنت کر کے گئے تھے اور ملاقات کے بغیر لوٹ آئے۔ کیوں لوٹ آئے بغیر ملاقات کے؟ کیونکہ تیاری کر کے نہیں گئے۔ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ 3 چیزوں کا علم جانے سے پہلے ضروری ہے، وہ زیارت ہے جو معرفت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حق حسین کو جانتا ہو، ولایت حسین کو جانتا ہو اور حرمت حسین کو جانتا ہو۔ اب جو گیا ہے وہ بنا ملاقات کے لوٹ آیا ہے۔ آپ اور ہم جب عام کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی کام سے جاتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں، ایک دن گئے، فرض کیا بغیر کام کے گئے، ملاقات کی، بیٹھے، چائے پانی کیا، آ گئے، ٹھیک ہے، مہمانداری ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر چلے گئے، آخر کار کو تنگ آ جاتا ہے۔ یہ روز روز بلا وجہ نہ آیا کرو، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ یعنی ہم عام بندے بھی اگر کوئی بے مقصد ہمارے گھر آئے ہم تھک جاتے ہیں کہ بھائی روز روز کا کیا کوئی کام نہیں ہے جو روز روز آ جاتے ہو؟ عام لوگ، عموماً لوگ نہیں بھی تھکتے ہیں، جسے پورے محلے کی برائیاں سننی ہوتی ہیں، ساری برادری کے قصے کہانیاں سننی ہوتی ہیں، ان کے علاوہ لوگوں کی بات کریں تو تھک جاتے ہیں۔ ہمیں بھی کچھ کام کرنا ہے، کم از کم بچیاں تھک جاتی ہیں کہ اماں کے پاس کب تک یہ آتی رہیں گی اور برائیاں سنتے رہیں گے۔ وہ پھر مقصد ہوتا ہے، وہ آنا پھر مقصد ہے۔ لیکن بعض اوقات جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں مقصد ہوتا ہے۔ آئمہ کے دور میں لوگ، آئمہ جب ملاقات کرتے تھے کسی سے فضول ملاقات نہیں ہوتی تھی، مقصد ہوتا تھا۔ کسی کام سے آئے ہیں، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، پوچھنا ہے پوچھو، پوچھا امام سے، ایک یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جو کچھ کیا ہے، جو امام کے لوگ ہوتے تھے صحابی، وہ بتاتے تھے آپ نے ہمارے ذمہ جو کام لگائے ہیں یہ ہم نے کر لیے ہیں، یہ ہماری رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ پیش کریں، اب آگے بتائیں کیا کرنا ہے۔ آپ اور ہم کربلا ایسے نہ جائیں، میں خصوصیت سے بچیوں سے کہوں گی کیونکہ میں نے کل کہا تھا کہ بچیاں جائیں، ایسے ہی نہ جائیں بغیر تیاری کے۔ جب جائیں اس مزار پر تو مزار پہ جا کر مزور سے ملاقات کریں۔ ملاقات کیسے ہوگی آپ کی؟ آپ جا کر سلام کر کے مزور سے کہیں میں یہ کام کر کے آئی ہوں، یہ میری رپورٹ ہے، یہ میرے اعمال ہیں، یہ کام انجام دے کر آئی ہوں یا آسان کر دوں، اتنوں کے دل میں عشق حسین ڈال کر آئی ہوں، اتنوں کو نمازی بنا کر آئی ہوں، اتنوں کو خدا کے قریب کر کے آئی ہوں، اتنوں کے ایمان کو تازہ کر کے آئی ہوں، اتنوں کی توحید کو بہترین بنا کے آئی ہوں، اتنوں کے دلوں سے بغض علی کو نکال کر آئی ہوں، اتنے کام مولا میں یہ کر کے آئی ہوں، یہ میری رپورٹ ہے۔ پہلا کام
या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी रिपोर्ट पेश करें कि ये सब कुछ मैं करके आई हूँ या करके आया हूँ। और अब आगे क्या है? अब मौला ए साहिब मसूर, मैं यहाँ खाली अजर लेने नहीं आई, सवाब तो है ही हमारे लिए, सवाब तो मिल जाएगा। एक चीज अपने जहनों में रखिएगा, आप जन्नत के लिए नहीं है, जन्नत आपके लिए बनाई गई, यानी मोमिन के लिए। आप सवाब के लिए नहीं बने, सवाब आपके लिए बनाया गया। सवाब है ही आपके लिए, फिर जो है ही आपके लिए उसके लिए इतनी दौड़ कैसी? असल चीज वो है कि जो आपने हासिल करना है, जो आपका हदफ है, वहां पहुंचे अहले मजूर को, उस मजूर को अपनी रिपोर्ट पेश करें और रिपोर्ट पेश करने के बाद अपने मौला से, अपने आका से कहें, अब मुझे बताएं मैंने आगे क्या करना है। आगे का मंशूर, ये बच्चियां जाएं, इतनी पाकीज़ा होकर जाएं और यहाँ से कुछ करके जाएं ताकि रिपोर्ट तो पेश कर सकें, रिजल्ट कार्ड तो पेश कर सकें, कुछ तो बता सके कि ये करके आई हैं। और उसके बाद इमाम से कहें, मौला मुझे मंशूर दे, अब मैंने आगे वापस जाकर करना क्या है, अब आगे जाके क्या कारनामा मैंने सर अंजाम देना है, अब मेरे आगे की वर्किंग क्या है, मेरा आगे का काम क्या है, मौला ये मुझे आपने बताना है। और अगर खुदा न खास्ता हम ऐसे चले जाएं कि गुनाहगार हो, यानी हमारा रिपोर्ट कार्ड सिफर हो, हर चीज़ गुनाहों के सिवा उस पर कुछ ना हो, हर चीज़ तमाम आमाल में भी सिफर हो, वाजिबात भी हमारे उस तरह से अदा ना हुए हो, कुछ ना हुआ हो, यानी एक गुनाहगार मुलाकाती है ना जाहिर, एक गुनाहगार मुलाकाती जब मजूर के पास जाए, मुलाकात करने के लिए जाए, कम से कम शर्मिंदा हो अपने आमाल पर, गिरिया करे, रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, इमाम से माफी तलब करने के बाद, और ये माफी ऐसी ना हो कि वापस आकर फिर गुनाह सरजद हो जाए, ये मकबूल ज़ियारत नहीं होती। बाज़ लोग होते हैं ज़ियारत करके आते हैं, कुछ दिन तक नमाजें भी पढ़ते हैं, कुछ दिन तक सारे नेक अमाल करते हैं, हिजाब भी बड़ा अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता सब गर्मी बढ़ती जाएगी, हिजाब उतरते चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो नेकी जब तक वो तासीर रहती है तब तक नेक रहते हैं, जैसे तासीर ख़त्म होती है नेकियां ख़त्म, नेकियां भी उतरना शुरू हो जाती। ऐसा नहीं चाहिए, मौला को भी पता होता है इसने आगे जाके क्या करना है। ऐसे जाओ जिस तरह उस दिन हदीस बयान हुई थी, जब वापस पलटो तो नए होकर पलटो, दूसरे जन्म के साथ, दूसरी हयात के साथ, गिड़गिड़ा कर रो कर मौला से कहो, मौला मुझे मंशूर दे, मुझे हिदायत दे, मुझे बताएं कि अब जाकर मैं क्या करूं, और आकर करें, आकर इब्राहिम बने, आकर हुसैन इब्ने अली की सिफात को अपनाएं, आकर ज़ैनबी बने, आकर फातिमी बने, आकर करबला की तहरीक को बेदार करें। ये सबसे अहम काम है आपका और मेरा, फरीज़ा है हमारा। हम ना आदाब कैसे बजा लाते हैं ज़ियारत के, ना ज़ियारत कैसे करते हैं, जैसे ज़ियारत का हक है। किसने सुना है, आप में से कुछ लोग हैं जो मुस्तफीद होंगे इंशाअल्लाह ताला, अरबईन पर ज़ियारत के लिए जाएंगे, तो आदाब का ख्याल रखना चाहिए। आदाब में है कि बुध, जुमेरात और जुम्मे का रोज़ा रखो, जब ज़ियारत के लिए जाओ उससे पहले 3 दिन का रोज़ा रखो, शब जुम्मा जब आए वो रात इबादत में बसर करो, फजर से पहले उसी शब जुम्मे की नमाज तहज्जुद पढ़ो, और फिर इमाम के रोज़े पे जाने की तैयारी करो, गुस्ल करो, पाक लिबास पहनो, सुरमा न लगाना, खुशबू न लगाना, आराइश न करना, ज़ेबाइश न करना, खुद को सजाना संवारना नहीं है, ऐसा लगे कि किसी के गम में जा रहे हैं, किसी को पुरसा देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ
جب قافلے جاتے ہیں تو واپس آ کر سب سے زیادہ جو جھگڑا فساد سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کھانا اچھا نہیں کھلایا، ہوٹل اچھا نہیں تھا۔ یقین جانیے آداب زیارت میں ہے کہ جب زیارت کے لیے جاؤ تو اچھا کھانا نہ کھاؤ، مرغن غذائیں نہیں کھانی۔ ہمارے یہاں 10 محرم کو آپ جب فاقہ کھولتے ہیں عصر کے وقت کھولا کریں، اکثر لوگ ظہرین کے وقت کھول لیتے ہیں، عصر کے وقت جب فاقہ عصر کے وقت کھلے ہمارے یہاں وہ دیگیں اتری ہوئی ہوتی ہیں پلاؤ کی، بریانیوں کی اور حلیم کی، سادہ خشک روٹی سے اپنے اس فاقے کو کھولو، ٹھنڈے پانی کی طلب نہ کریں، گرم پانی سے اپنے فاقے کو کھولو۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے یہ فاقہ رکھا ہے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایک آدھے دن کا فاقہ نہیں رکھا جاتا مومنین سے۔ ابھی سوچا ہے ان بچوں کا کیا عالم ہوگا جو 3 دن کے بھوکے پیاسے اس کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی اور وہ بھوکے پیاسے عاشق حسین ابن علی پر لڑنے کے لیے تیار تھے، لڑنے کے لیے آمادہ تھے، وہ اس میدان میں اترنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اصحاب جو معصوم نہیں تھے، ہم اگر اہل بیت کی بات کریں تو معصوم ہیں، لیکن وہ جو معصوم نہیں ہے ان کا کیا عالم ہے؟ اگر انہی ہستیوں میں جو اصحاب امام حسین ہیں، ایک ہستی ہے حضرت زہیر۔ اگر آپ حضرت زہیر کو دیکھیں، کیا عالم ہے حضرت زہیر، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے۔ جہاں زندگی زہیر بن قین بتاتی ہے کہ حیات کس کو کہتے ہیں، یہاں سعید کی زندگی بتاتی ہے کہ عشق حسین کس کو کہتے ہیں۔ جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ ثواب کے لیے نہیں آئے، ان کو عشق لے کر آیا ہے، ان کو محبت لے کر آئی ہے۔ جب نماز کی تیاری کی ہے نا، ظہر کا وقت ہوا ہے اور امام حسین نے نماز کی تیاری کی ہے اور زہیر امام کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، عالم کیا تھا؟ زہیر امام کے آگے ہیں، سعید امام کے پاس ہے، ہر آنے والے تیر کو دشمن نے حملہ کر دیا تھا، ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر لے رہے تھے، ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر برداشت کر رہے تھے۔ کیا چیز ہے جس نے زہیر کو گرنے نہیں دیا؟ کیا چیز ہے؟ پنسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، تیر جسم میں پیوست ہو رہی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم میں جا کر تیر لگ رہے ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو گرنے نہیں دیتی، جو لغزش نہیں آنے دیتی پاؤں میں؟ عشق حسین۔ حسین کی محبت ایسی ہے، وہ کام جو جانتے ہیں زہیر جانتے ہیں خدا نے میرے سپرد کیا کام لگایا ہے، مجھے اس کام کو انجام دینا۔ یہ کربلا ہے اور اسی کربلا میں زینب کے 2 لال ہیں، جناب زینب کے 2 فرزند۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں پر کہ وہ 2 فرزند ہیں جناب زینب کے، جب بھی خیمے کا پردہ جناب زینب اٹھاتی تھی دیکھتی تھی بیٹے زندہ ہیں۔ ہماری اولاد جب 10 محرم کو جلوسوں میں جاتی ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں یا خدا خیریت سے آ جائے۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں پر کہ جو خیریت کی دعا نہیں کر رہی تھی، شہادت کی دعا کر رہی تھی، بار بار کہتی تھی کہ لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، میرے بیٹے ابھی تک زندہ ہیں۔ اور آخر جب علی اکبر کا لاشا آیا ہے، بنی ہاشم میں سب سے پہلا لاشا، جب حضرت علی اکبر کا لاشا آیا، جناب زینب سے رہا نہیں گیا۔ جناب زینب نے کہا میرے اکبر کا لاشا آ گیا لیکن میرے دونوں بیٹے ابھی بھی زندہ ہیں، میرا اکبر مارا گیا لیکن میرے لال ابھی تک زندہ ہیں، ان کے لاشیں نہیں آئے۔ بس آزادانو جناب زینب کے بچوں کو جانے کی اجازت ملی، آن و محمد گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں جعفر طیار کے پوتے اترے،
दोनों बेटों ने जंग करना शुरू की। लड़ते लड़ते करबला की सरहद तक पहुंचे। लईनों ने चारों तरफ से तीरों की बरसात की। छोटे लाल के सीने पर एक तीर लगा। तीर का लगना था कि बच्चा अब दीन पर नहीं संभल सका। जनाब ज़ैनब के छोटे फर्जंद दीन से जमीन पर आकर गिरे। जैसे ही जमीन पर गिरे ना, एक फितरत है छोटे बच्चे की, आप माए हैं ना, आपके भी छोटे बच्चे होंगे। छोटे बच्चे की फितरत होती है कि जब चोट लगती है तो माँ को पुकारता है, जब दर्द होता है तो माँ को पुकारता है। बच्चा जैसे ही दीन से जमीन पर आया, एकदम आवाज दी, अम्मा अम्मा मैं गिर गया। जैसे ही आवाज जनाब ज़ैनब के कानों में आई, बीबी ने खैमे के पर्दे को हटाया और बार बार एक ही दुआ करती रही, परवरदिगारा मेरी लाज रख ले, मेरे बेटे मेरी लाज रख ले, ए परवरदिगारा मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए। बस अल्लाह करो। जैसे ही छोटे भाई की आवाज आई है ना, बड़े भाई ने मुड़ के छोटे भाई की जानिब देखा। एक तीर सीधा बड़े भाई की पेशानी में पैवस्त हुआ। तीर का लगना था जनाब ज़ैनब का बड़ा बेटा अब सवारी पर बाकी न रह सका। तीर से जमीन पर आए, आवाज दी, इलैया इलैया, ए इमाम जल्दी आए, ए इमाम में गिर गया। जैसे ही मजीन से जमीन पर आया, इमाम तेजी से दौड़ते हुए मैदान करबला में गए। जैसे ही इमाम गए, इमाम ने दोनों बच्चों की लाशों को उठाया। रिवायतों के जुमले हैं कि जब दोनों बच्चों की लाशों को उठाया ना, तो एक बच्चे के सांसें अभी चल रही थी। हक तो ये था कि वो पूछते कि हमारी माँ कहाँ है। हक तो ये था वो कहते कि हमें अपनी माँ से मिला दो। हक तो ये है कि वो कहते कि हमें अपनी माँ का आखिरी दीदार करा दो। बच्चे हैं ना, लेकिन अजीब जुमला है जनाब ज़ैनब के बेटों का। जैसे ही जनाब इमाम हुसैन के चेहरे पे निगाह पड़ी, देखते ही कहा, है मामू क्या हमारी कुर्बानी कबूल हो गई? क्या अम्मा ने हमारा दूध बख्श दिया? क्या अम्मा हमारी कुर्बानी को कबूल करेगी? इमाम हुसैन ने रोकर कहा, मेरी माँ भी तुमसे राजी है, हुसैन भी तुमसे राजी है, लेकिन सलाम हो करबला की माओ पर। इधर इमाम हुसैन ने दोनों लाशें लिए। जब गंजे शोहदा की तरफ लाशों को रखने के लिए बढ़े हैं ना, हम जैसी माँ होती तो बेटों के जनाजे देखकर फौरन खैमे से बाहर निकलती, बेटों के जनाजों पर गिर जाती। लेकिन मैं कहती हूँ सलाम हो जनाब ज़ैनब पर कि हौसला अली की बेटी में है। बेटों के जनाजे देखे, लाशों पे नहीं गिरी, फौरन सजदे में गई और जहाँ परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल